أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام و اکرام استاد مکرم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم، اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا افتتاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہے اللہ رب العزت نے اسے اپنے گھر والا بیان فرمایا ہے۔ انما عمار المساجد ہم اہل اللہ، او کما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے حقیقت میں اللہ والے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان للہ اہلین اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے بعض خاص بندے ہیں، یعنی کہ اللہ کے گھر والے ہیں، یوں سمجھ لیں، جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ تو اللہ کے کلام سے تعلق رکھنا اور اللہ کے گھروں سے تعلق رکھنا۔ انما عمار المساجد ہم اہل اللہ، یا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجدوں کا عادی ہے، مسجد آتا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے گواہی دو ایمان کی کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ سبحانہ وتعالی نزلا کلما غدا او راح۔ جو صبح کے وقت مسجد جائے یا شام کے وقت مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضیافت تیار کرتا ہے اور تیار رکھتا ہے، جب جب بھی وہ صبح کے وقت جائے، شام کے وقت جائے۔ اور نزول کے بارے میں اہل لغت یہ کہتے ہیں، ہم اپنے استاذ کے سامنے اپنا سبق دہرا رہے ہیں، اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ وہ اول ما يعد للضيف عند نزول۔ مہمان جب آئے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے لیے تیار کرتے ہیں اس ضیافت کو نزل کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ضیافت، اور جسے اللہ رب العزت نے خود نزل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو گویا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ضیافت تیار کی جاتی ہے جب جب بھی وہ مسجد جائے، چاہے صبح کے وقت جائے چاہے شام کے وقت جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرمائی، یہ تسلسل پھر تا قیامت جاری رہے، یہ مسجد آباد رہے، یہ مدرسہ آباد رہے، اور جو پہلے مسجد ہے وہ مسجد بھی ہمیشہ کے لیے آباد رہے، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو ام المدارس بنائے، اور یہاں کی جو مساجد ہیں ان کو گویا ام المساجد بنائے کہ ان کے ذریعے سے اور کئی مسجدیں آباد ہو جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہمارے استاد محترم اور مکرم سے جو خدمت لی ہے اور جو لے رہا ہے، اور بہت امید ہے کہ آئندہ وہ سلسلہ جاری رہے گا کہ سینکڑوں مساجد، اب اس کے بعد میں پھر ہزاروں مساجد آپ کے ذریعے سے تعمیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر پر جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تصور سے زیادہ اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، دنیا میں بھی اور دنیا سے کہیں زیادہ بڑھ کر آخرت میں بھی۔ خیر، جن ایام میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آج
गोया अशरे ज़िलहिज की इब्तिदा हो चुकी है और कल ज़िलहिज की पहली तारीख़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम की बड़ी फ़जीलत इरशाद फरमाई है। फ़जीलत देने वाली ज़ात तन्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा फ़जीलत अता फ़रमाई अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बड़े मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते भी हैं, अम्बिया भी हैं, तमाम के तमाम अहले फ़ज़ाइल हैं, उनको अल्लाह की तरफ से फ़जीलत मिली। सबसे बढ़कर फ़जीलत हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिनों में फ़जीलत अता फ़रमाई। जुमे की मुबारक दिन को अल्लाह ताला ने महीनों में फ़जीलत अता फ़रमाई। रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने अमाकिन में फ़जीलत अता फ़रमाई, मक्के मुकर्रमा को, फिर उसके बाद में मदीना तय्यबा को। अल्लाह ताला ने मसाजिद में, एक तो तमाम बिक़ाउल अर्ज़ में अल्लाह ने फ़जीलत अता फ़रमाई मसाजिद को, और मसाजिद में अल्लाह ने फ़जीलत नसीब फ़रमाई सबसे बढ़कर काबतुल्लाह को, फिर उसके बाद में मस्जिद नबवी को, फिर उसके बाद में मस्जिद अक़सा को। तो फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है, जिसे जो चाहे फ़जीलत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने ये जो अय्याम हैं, इन अय्याम को भी ज़बरदस्त फ़जीलतों से नवाजा है। ये अय्याम वो हैं जब हाजी हज के लिए लगभग जा चुका होता है और हरम शरीफ की फ़िज़ाओं में वो रहता है। ज़ाहिर बात है कि हज के लिए जाने वाले चंद ही अफराद होते हैं, और जो करोड़ों अरबों अफराद हैं जो जा नहीं सकते, अल्लाह ने उनको भी महरूम नहीं रखा है। ये दिन जैसे ही दाखिल हो गए, इंसान का आम नेक अमल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से अफजल बन जाता है। कोई भी नेकी करे आदमी, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत ऐसी कि अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के लिए 100 दर्जात अलग से रखे हैं, जिसमें हर दर्जे का जो फ़ासिला है आसमान और ज़मीन से बढ़कर, उतने ऊँचे दर्जात अल्लाह ने उनके लिए रखे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम के ताल्लुक़ से बात इरशाद फरमाई। सही तरीन रिवायत है, बुखारी में और दूसरी अहादीस की किताबों में मौजूद है। मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन हादिहिल अय्याम, कि कोई ऐसे दिन नहीं हैं जिन अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अमल सालेह इन अय्याम के मुकाबले में ज़्यादा महबूब है। ये तो बात तय है कि हर अमल सालेह अल्लाह को महबूब है, लेकिन इन अय्याम में की जाने वाली नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद हैं। सहाबा किराम ने सवाल किया, वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह। हो सकता है कि इससे पहले जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से मुताल्लिक़ कोई बात चल रही हो, तो उसी की बुनियाद पर सवाल हुआ कि या रसूल अल्लाह, दूसरे दिनों में जो इंसान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करता है, क्या उससे भी ज़्यादा इन अय्याम में की जाने वाली आम नेकियां अल्लाह को पसंद है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, दूसरे अय्याम में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जितना महबूब है, उनसे बढ़कर कोई भी अमल सालेह इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा महबूब है। एक इस्तिस्ना फरमाया, इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिक फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। हाँ, कोई शख्स अपनी जान, अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले, माल भी कुर्बान कर दे, जान भी कुर्बान कर दे, शहीद हो जाए, तो उसकी बात और है, वरना कोई जाए और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से वापस आ जाए, तो वो अमल अल्लाह को जितना महबूब है, उससे ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला को इन अय्याम में किया जाने वाला आम नेकी का अमल महबूब है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तस्बीह वत-तहमीद वत-तहलील वत-तकबीर, कि इनमें बहुत ज़्यादा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा करो। ये कि जिसे हम लोग तीसरा कलिमा कहते हैं, और उनमें जिससे जहाँ से भी आदमी शुरू करे कोई इसमें हरज नहीं है, लेकिन सहूलत के लिए सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या तो यूँ पढ़ा करे आदमी, अलग अलग पढ़ना चाहता है वो पढ़े, कोई कम करना चाहता है, किसी को ज़्यादा करना चाहता है वो किया जाए। बहरहाल ज़िक्रुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पूरी आज़ादी दी गई है। जितना चाहें सुबहान अल्लाह पढ़ें, जिस कदर चाहें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, जिस कदर चाहें अल्लाहु अकबर पढ़ें, जिस कदर चाहें ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द रखा जाए। तो ये इन अय्याम में की जाने वाली वो बुनियादी नेकी है
جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بات ارشاد فرمائی۔ باقی انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کسی بھوکے کو کھلانا، کسی ننگے کو پہنانا، کسی کے ساتھ کوئی بھی نیکی ہو، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی یہ نیکی عام دنوں میں اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے عشر ذی الحج اور رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں موازنہ کیا ہے کہ افضل کون سی ہیں، یعنی کہ رمضان کے بلکہ رمضان کا آخری عشرہ، یہ موازنہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ عشر ذی الحج کی فضیلت کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عام لوگوں کی نگاہوں سے یہ فضیلت مستور ہے، تو کوئی چیز نگاہوں سے مستور ہو جائے تو وہ فضیلت، اس میں کمی تو واقع نہیں ہوتی، وہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ اپنے گھروں میں بیان کریں، اپنی ماؤں سے، اپنے آبا سے اور اپنے بیٹوں سے، اپنی بہنوں سے، سب سے، کہ جو ایام جن میں ہم داخل ہو گئے ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے رمضان المبارک کے ایام ہیں۔ رمضان کی اپنی فضیلت، ان ایام کی اپنی فضیلت، افضل ایام الدنیا ایام العشر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا کے سب سے بڑھ کر افضل ترین دن یہ دن ہے۔ بعض لوگوں نے تطبیق یوں دی ہے کہ آخری عشرے کی راتیں رمضان المبارک کی افضل ہیں اور عشر ذی الحج کے دن زیادہ افضل ہیں یہاں تک، اور بعض روایات میں کہ ما من ازکا ایام ولا اطیب ایام الا، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر پاکیزہ ترین دن، اس سے بڑھ کر عمدہ ترین دن، اس سے بڑھ کر اچھے دن کوئی اور نہیں جن میں اللہ رب العزت کو عمل صالح سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ ورد رکھا جائے، تسبیحات کا، تحمیدات کا، اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا، تکبیرات کا، ان ایام میں یہ کام کیے جائیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھتے تھے، وہ روایات صحیح ہیں۔ بعض صحیح روایات سے، اور دونوں روایات ازواج مطہرات سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ اس میں تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق بات کہی۔ کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصروفیات کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو اور اسے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، اور کسی زمانے میں کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں، اسے کسی اور زوج مطہرہ نے بیان کیا۔ تو روزے رکھنا بھی 1 سے لے کر 9 تک یہ بھی ویسے مستحب ہے۔ 9واں روزہ تو بہت زیادہ مسنون ہے، لیکن شروع سے لے کر 9 تاریخ اگر کوئی روزے رکھتا ہے بہت بہتر کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ العمل الصالح میں یہ چیز ہے، نوافل کی کثرت کی جائے، ہر نیک کام میں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے، انشاءاللہ توفیق مانگی جائے اور اس کی کثرت کی جائے، تو کیا بعید کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے سارے سال کو قبول فرما لے، ساری عمر کو قبول فرما لے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم تابعین میں سے ایک ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یجتہد اجتہادا شدیدا حتی لا یکاد یقدر علیہ، کہ جب ایام آتے تو ان کی حالت ہی کچھ ایسی ہو جاتی کہ بے پناہ اللہ کی عبادت میں، عمل صالح میں، طاعات میں، تقرب الی اللہ کے کاموں میں، نیک کاموں میں وہ اس طرح محنت کرتے کہ ان کا گویا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ کیفیات حضرات صحابہ کی تھی یا کیفیات حضرات تابعین کی تھی، یہ کام ضرور کیا جائے۔ اس کے بعد پھر جو 10واں دن ہے، وہ 10واں دن بیک وقت وہ ایام التشریق میں بھی گویا کہ عید کا دن، اس دن تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، ایام العشر میں بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد میں قربانی کے ایام میں بھی شامل ہیں۔ ان ایام کے تعلق سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ تعالی، کہ جو ایام التشریق ہیں عید کے بعد کے 3 دن، اور اس میں خود عید کا دن بھی شامل ہے، وہ کھانے پینے کے ایام ہیں اور اللہ کو خوب یاد رکھنے کے ایام ہیں اور یاد کرنے کے ایام ہیں۔ وہ 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اپنے ذکر کی مقدار میں اور اضافہ کیا جائے۔ روزے اگر کوئی نہ رکھ سکتا ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کر لے کہ 9ویں ذی الحج کا جو روزہ ہے، جسے ہم عرفہ کا روزہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ہے بھی، چاہے عرفہ وہاں جس دن بھی ہو، ہم اپنے
اپنے اوقات کے پابند ہیں، اپنے اماکن کے پابند ہیں۔ یہ نہیں کہ مکے میں طلوع ہو رہا فجر کا وقت تو ہم یہاں فجر پڑھیں گے، یہ تو نہیں ہوگا۔ فجر ہم اپنے لحاظ سے پڑھیں گے۔ تو عرفہ کا دن جو بھی آئے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے جو 9 ذی الحج ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اس دن ضرور روزہ رکھا جائے۔ اس روزے کی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ عجیب بات ہے کہ جو گزرا ہوا سال ہے اس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو سال آنے والا ہے اس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہر سال آدمی اگر روزے رکھتا ہے، اس کی عمر 60 سال ہو جائے یا وہ بلوغ کے بعد میں مزید 60 سال وہ زندہ رہا، تو گویا کہ 120 سال کے گناہ معاف ہو گئے اس کے، جبکہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب گناہ ہیں ہی نہیں تو پھر اسی کے بقدر اسے درجات سے نوازا جاتا ہے، اسے ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہماری جتنی عمر ہوگی اس کی ڈبل عمر کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے صرف عرفہ کا روزہ رکھنے کی بنیاد پر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے۔ بندے کا دامن تنگ پڑ جائے گا لیکن اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس دن کے روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ کسی پر کوئی حق ہے تو اس حق کو وہ ادا کرے یا اس سے معافی چاہ لے۔ ہر انسان اس طرح زندگی بسر کرے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کے دامن پر کوئی دھبا کسی قسم کے حق کا، کسی قسم کے ظلم کا، کسی کی حق تلفی کا کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بعض ایسے نیک بندے ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت چاہنی چاہیے، لیکن اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئہ۔ مصیبتیں بسا اوقات کسی پر آتی ہیں اور اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ گناہ کا ایک دھبا بھی اس کے دامن پر نہیں رہتا۔ انسان خود سے کوشش کرے کہ وہ ثواب سے مالا مال ہو کر اللہ کو راضی کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو۔ تو یہ جو قیمتی دن ہیں ان کی قیمت، ان کی قدر سمجھی جائے، لوگوں کو بتائی جائے اور اپنی عملی زندگی بہتر سے بہتر بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے، پوری امت اسلامیہ کے حق میں قبول فرمائے، اور ہر ایک کو وہ صاف ستھری زندگی عطا فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے جس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ملنے والی رضامندی سب سے عظیم ترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس رضامندی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔